السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف ہے، رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر 49 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ واسطے تمام فرشتوں کے، اسجدوا سجدہ کرو لآدم واسطے آدم علیہ السلام کے، فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے انسانوں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے، چیکنی مٹی گیلی کر کے پانی ڈال کر اس میں جب بدبو پیدا ہوگی، پھر ہم نے اس کا ڈھانچہ بنایا اور اس کے اندر ہم نے روح پھونکی، اپنا حکم پھونکا، وہ ہے زندہ انسان بن گئے، اور ہم نے جو ہے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی احترام کے لیے۔ فسجد الملائکۃ فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، چونکہ ابلیس بھی بہت بڑا پرہیزگار تھا، فرشتوں کے اندر آتا جاتا تھا، جنوں میں سے تھا، جنوں کا سردار تھا، جنوں کی رہائش تھی زمین پر، اور وہ جو ہے اوپر فرشتوں کے اندر جو ہے وہ جانے کی، اس کو جانے آنے کی اجازت تھی، اور فرشتوں کے ساتھ رہ کر بڑا نیک ہو گیا۔ اب فرشتوں کے حکم میں وہ بھی شامل تھا، کیونکہ وہ وہاں تھا، اس لیے اس کو بھی اس کے حکم کے ساتھ جو ہے شامل کر لیا گیا، لیکن ابلیس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن تھا وہ حقیقی جنوں میں سے، فسق پس اس نے نافرمانی کی، ان امر حکم سے، رب ہی اپنے رب کے، اس نے اپنے رب کے حکم کو نہ مانا، جو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی۔ تو اس نے جو ہے سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن اس نے جو ہے نافرمانی کی، حکم نہ مانا۔ افتتخذونہ، کیا پس تم پکڑتے ہو انسانوں، اس ابلیس کو، وذریتہ، اور اولاد اس کی کو، اولیاء دوست، من دونی، میرے علاوہ۔ اللہ فرماتے ہیں، انسانوں تم ایسے ابلیس کی بات مانتے ہو، اس کو دوست بناتے ہو، جس نے میری نافرمانی کی، میری اس نے بات نہ مانی، وہم، اور وہ لکم، واسطے تمہارے، عدو، دشمن ہے۔ ابلیس اور اس کی اولاد سب کے سب جو ہے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ کیا تم اللہ کے علاوہ ابلیس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ تمہارا حقیقی دوست، خیر خواہ، محبت کرنے والا تو اللہ ہے۔ فرمایا کہ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ واسطے تمہارے دشمن ہیں، ابلیس اور اس کی اولاد تمہاری دشمن ہے، تم جو ہے کیوں ان کو اپنا دوست بناتے ہو؟ بے سا برا ہے، للظالمین، واسطے تمام ظالموں کے، بدلہ، جو ظالم ہوں گے، رب کے نافرمان ہوں گے، مشرک ہوں گے، رب کی ماننے کی بجائے وہ ابلیس اور کافروں کی ماننے والوں ہوں گے، ان کا بدلہ جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، کلمے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ عمل کون سا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا حق ادا کر دیا، کافروں کی یلغاروں کا مقابلہ کیا غزوات میں، ان کی بدمعاشی کا جواب دیا، اللہ نے ان پر غلبہ دیا، ایمان والوں کو کافروں پر، اور پھر کافروں کا کفر اور فتنہ جو ہے، شرک اور منافقت جو ہے، اس سب کا جزیرۃ الارض سے جو ہے وہ خاتمہ کیا، اور خاتمہ کر کے زمین کو اللہ کی توحید سے آباد کیا، اور اس میں جو ہے اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کیا۔ یہ ہے اصل منظر، یہ ہے اصل مقصد کلمہ پڑھنے کا۔
کلمہ پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھو اور اطاعت اور حکم جو ہے وہ کافروں کا مانو، یہ مطلب نہیں ہے کلمے کا۔ آپ مدینہ منورہ میں دیکھ لیں کہ یہودیوں نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھا کر منافق بنایا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت بھی سنتے تھے، منافقوں کا سردار جو ہے نبی علیہ السلام کی باتوں کی نصیحتوں کی تائید بھی کرتا تھا۔ یہ سب ریاکاری تھی ان کے اندر، لیکن وہ دل سے بے ایمان تھے۔ ان کا کلمہ صرف زبان تک تھا، دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ منافق جو تھے وہ یہودیوں کے اور مکہ کے مشرکین کے خیر خواہ تھے۔ وہ اندر سے ان کی ہمدردیاں مدینہ کے یہودیوں اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تھیں، لیکن زبان پر کلمہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کہا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے کلمے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ لے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ اندھا دھند جو فتوے لگاتے ہیں جاہل، جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ آگے جو ہے اس کے آگے جو ہے مسلمان کی دو قسمیں ہیں۔ کو جو خالص دل سے کلمہ پڑھے وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ مسلمان سے مومن کرواتا ہے، اور جو خالص دل سے کلمہ نہ پڑھے، صرف زبان سے پڑھے اور دل سے کافروں اور مشرکوں کا ساتھی ہو، اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کی دوسری قسم وہ ہوتا ہے منافق۔ جو کلمہ طیبہ سچے دل سے پڑھے وہ ہوتا ہے مسلمان۔ کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے۔ آگے مسلمان کی دو قسمیں بتا رہا ہوں کہ جو خالص دل سے کلمہ پڑھتا ہے وہ ہے مومن، اور جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، دل میں کفر، منافقت، اسلام دشمنی ہے، وہ ہوتا ہے منافق۔ تو مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سب مسلمان ہیں، لیکن آگے مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں۔ جو کلمہ پڑھنے کے سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کلمے پر عمل کرتا ہے، جس سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن پاک کی تمام تعلیمات پر عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی، صحابہ کرام کی اللہ کے قرآن کے ذریعے تربیت کی، تو یہ ہیں کلمہ پڑھنے والے مومن۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن دل سے وہ یہودیوں کے ساتھ تھے اور مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، وہ مسلمان جو تھے وہ ہوئے منافق۔ تو یہ مومنین کے مقابلے میں منافق ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی کلمہ پڑھے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر ختم ہو جاتا ہے، وہ اس پر لیبل جو ہے کافر کا نہیں لگ سکتا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمنون علیک ان اسلموا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ کرو، ولیکن اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اور دوسری آیت ہے ہداکم للایمان، تمہیں ہدایت دی ہے واسطے ایمان کے۔ اس طرح دوسری آیت ہے کہ دیہاتی جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی سے ان سے کہہ دے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ قولو اسلمنا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی تک یہ ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تم اپنے آپ کو وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کلمے کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہو،
لیکن تم ایمان نہیں لائے اس لیے کہ ابھی کلمہ جو ہے تمہارے دلوں کے یا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر شخص جو ہے اس کو لیبل لگ جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن آگے مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک دل سے کلمہ پڑھنے والے خالص ایمان والے، وہ ہیں مومن، ان کا لیبل کیا ہے؟ مومن۔ مومن کے معنی لوگوں کو امن دینے والے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے جو ہے امن پسند کون ہے اور فتنہ فساد مچانے والا کون ہے۔ تو مومن کے معنی ہوتا ہے امن دینے والا، امن قائم کرنے والا۔ مومن، امن سے نکلا یہ لفظ۔ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہوتا ہے امن دینے والا، اور منافق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فساد کرنے والا۔ یہ پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ منافق جو ہے وہ زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر فساد کیوں مچاتے ہو، کافروں کا فتنہ کیوں مسلط کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح آج ہمارے دور میں بھی جعلی علماء اور مفتی جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے شیطانی جمہوریت، وہ اپنے آپ کو جو ہے علماء اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام نافذ کر رکھا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ نشانی ہے منافقین کی۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کا کردار یہ تھا؟ آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس آسمانی قرآن کو، اللہ کے جو ہے دین کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو تعلیم دی مسجد نبوی کے اندر، اور ان کی تربیت کی آسمانی دین کے مطابق۔ یہ ہے کلمے کا مقصد، یہ ہے حقیقی ایمان والے، کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آسمانی قرآن پڑھایا مساجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھایا، کوئی اور کتاب نہیں پڑھائی۔ حالانکہ یہود و نصارہ کی کتابیں بھی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں پڑھائیں۔ آج ہمارے جج اور جو ہے وہ وکیل جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے یہود و نصارہ کا کفریہ جو نظام ہے، آئین ہے، اس کی ڈگریاں لیتے ہیں، LLB ہو کر پھر جج بنتے ہیں، پھر وکیل بنتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ کوئی انصاف نہیں ہے، ایک پائی کا انصاف آج تک ان سپریم کورٹ کے ججوں نے اس قوم کو نہیں دیا۔ یہ سارا بیڑا غرق جو ہے ان ججوں کا، ان وکیلوں کا ہوا ہے کہ جنہوں نے جو ہے شیطانی جمہوریت کے ڈگری LLB لے کر جو ہے یہ کرسیوں پر آ گئے انصاف دینے کے لیے۔ انہوں نے کوئی انصاف نہیں دیا۔ انصاف نبی علیہ السلام نے دیا تھا آسمانی قرآن کے ذریعے، اسی کی تعلیم و تربیت دی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ کیا ہم آج اپنی مسجدوں کے اندر مسجد نبوی جیسا جو ہے ماحول ہم نے بنایا ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں، کتنی مسجدوں میں جو ہے اللہ کا قرآن جو ہے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے؟ جو نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن صحابہ کرام کو سکھایا، سمجھایا، اور اس کے ذریعے تربیت کی کہ تم نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا۔ لیکن آج دیکھ لیں ہماری مسجدوں میں کفر ہے، شرک ہے، سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے دین حق کے لیے کہ ہماری مساجد میں، مدارس میں دھڑا دھڑ جو ہے بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھے آسمانی دین کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے ان فرقوں کے پاس کہ بچوں کو سمجھ کر قرآن پڑھانے کی بجائے اس کا ترجمہ تشریح
جیسا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو ہے قرآن پاک کی تشریح بتائی، ان کی تربیت کی، اس طریقے سے ہماری مسجدوں میں کام نہیں ہو رہا، بلکہ بچوں کو جو ہے رٹا لگوایا جا رہا ہے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اسی لیے شیطانی جمہوریت کے پیروکار یہ علماء مفتی جعلی جو ہیں، ان کو میں کیا کہا کرتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کا نہیں ان کو پتہ کہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہم اللہ صلی اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا یہودی، اور ضالین جو گمراہ ہیں عیسائی، ہمیں ان کے راستے پر چلنے نہ دینا۔ نماز میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے نہ دینا، ان کے راستے سے، ان کے دین سے بچانا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد ہم سارے جو ہے یہودی فتنہ جو ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوٹ مار کر کے یہ ہمارے علماء اور مفتی جو ہے قوم کو جو ہے کنگال کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ کیا نبی علیہ السلام کا پروگرام یہ تھا جو ہم لیے بیٹھے ہیں؟ کہ آپ نے یہود و نصارہ کا کفر مسلط کیا تھا جزیرۃ العرب میں، مدینہ کی ریاست میں؟ لوگوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کچھ انصاف کرو اللہ کے ساتھ، کچھ اللہ کے دین کے ساتھ انصاف کرو، کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ انصاف کرو، نہ ظلم کرو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ۔ تم ظلم کر رہے ہو ان تینوں کے ساتھ، اور اس امت کے ساتھ بھی تم ظلم کر رہے ہو۔ باز آ جاؤ اس ظلم سے، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا۔ زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اور تم کافروں کا فتنہ جو ہے، ظالموں کا، بدماشوں کا، دنیا کے بدماشوں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہو۔ کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہماری مساجد میں جو ہے کفر و شرک، آسمانی دین کی مخالفت، سب کچھ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر جو ہے محنت کی تھی، کہ صحابہ کرام کو آسمانی وحی جو ہے جو بھی اترتی وہ نبی علیہ السلام ان کو تلقین کرتے، سمجھا دیتے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تربیت کرتے۔ یہ ہے مسجد کا مقام۔ جن مسجدوں میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مساجد نہیں ہے، معاف کرنا، وہ اللہ کی مساجد نہیں ہے۔ اللہ کی مسجد وہ ہے جس کے اندر اللہ کے دین کی تعلیم، اللہ کے دین کی تربیت جو ہے کی جائے لوگوں کی، وہ ہے اللہ کی مسجد۔ اور مدینہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی اللہ کی مسجد، جس کے اندر نبی علیہ السلام اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو صحابہ کرام کو دین سکھاتے، تربیت کرتے، عمل کرواتے اس پر۔ اور منافقین نے جو ہے سورہ توبہ کے اندر کہ مسجد ضرار جو ہے مسجد نبوی کے خلاف انہوں نے بنا دی تھی، اور سورہ توبہ میں اللہ نے اس کا خلاصہ بالکل کھول کر رکھ دیا کہ یہ جو منافقین نے بنائی ہے یہ اسلام دشمن لوگوں کی پناہ ہے، کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی پناہ ہے۔ یہ اللہ کی مسجد نہیں ہے، یہ اسلام دشمنوں کی مسجد ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ نے مسجد جو ہے وہ ضرار اس کے اندر پاؤں نہیں رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گرا دی۔ کیوں؟ وہ مسجد انہوں نے بنائی تھی، اس کا نام منافقین نے مسجد رکھا تھا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ مسجد کے نام پر وہ عمارت بنائی گئی تھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ اسلام دشمنوں کی پناہ گاہ ہے، اسلام دشمنی کی تربیت گاہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو گرا دیا تھا۔
تو یاد رکھیں دونوں مسجد مسجد نبوی اور مسجد ضرار جو منافقین ہیں میں دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں کہ آج ہماری مسجدیں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پروگرام کے مطابق مسجد نبوی کے مطابق ہیں یا پھر جو ہے اس کے اندر کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ فرقوں کے فتنے مسلط کیے ہوئے مسجدوں کے اندر، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد، فرقوں کی مسجدیں بن گئی ہیں، اللہ کی مساجد نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یاد رکھو تمام مسجدیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تمام مسجدوں میں جو ہے اللہ کے آسمانی دین کی تعلیم و تربیت جو ہے اس کے لیے ہے۔ اگر ان مسجدوں میں اللہ کے آسمانی دین کی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی تو پھر سمجھ لیں کہ وہ مسجدیں جو ہے نقصان پہنچا رہی ہیں، اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ میں نے اسی بنیاد پر میں نے پہلے جملہ استعمال کیا کہ اسلام کا راستہ روکا جا رہا ہے رٹے سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں بے شک ایک ایک آیت جو ہے لوگوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، تشریح کریں، وہاں پر رٹا شروع کر دیا گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان رٹا بازوں کو، رٹے لگوانے والوں کو جو ہے سورۃ الحمد شریف کا نہیں پتہ، سورۃ کافرون کا نہیں پتہ، کیا نکلا اس محنت سے، نبی علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ کیا ہے اور ہماری مساجد کی محنت جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، ذرا مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ کی مسجدیں وہ ہیں جن کے اندر اللہ کا آسمانی دین جو ہے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کے مطابق تربیت کی جاتی ہے۔ اور جن مسجدوں کے اندر نبی علیہ السلام کا پروگرام نہیں چل رہا، نہ قرآن سمجھا کر پڑھاتے ہیں، نہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اس قرآن کے احکام کے ذریعے، نہ جو ہے خود اس قرآن کو سمجھ کر مساجد میں پڑھتے ہیں، ان مسجدوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ فرقوں کی مسجدیں ہیں، وہ اللہ کی مسجدیں نہیں ہیں۔ فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ پکارو اللہ کی مسجدوں میں۔ تو پکارنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآنی تعلیمات جو ہے ان مسجدوں میں ہونی چاہیے، اللہ کی مسجدوں میں۔ اور اگر اللہ کی مسجدوں میں جو ہے آسمانی قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں تو پھر ان کا اللہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اور اس کلمہ پڑھنے والی امت کے ساتھ جس کو ہم گمراہ کر رہے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر تمہیں جو ہے کچھ نہیں ترجمہ سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سب جو ہے یہ سب من گھڑت جھوٹ ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی صفحہ نکال کر دیکھ لیں کہ کتنے لفظ ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم اردو میں ان الفاظ کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ جو آیت ہمارے سامنے اولیاء، کیا یہ اولیاء کرام جو ہے یہ ہمارا اردو میں نہیں ہے؟ من کا لفظ ہے، من حیث القوم اردو میں ہم پڑھتے ہیں۔ دونی جو ہے، دونا جو ہے چلو نیا لفظ، ہم لیا لفظ، لا جو ہے سب میں دے ہے، للہ ہے، مجھے آپ للہ ہے اللہ کے لیے کچھ دے دیں جی۔ اور ادوبن، ادوب جو ہے اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ادوبن، ادوب، عداوت، اس طرح جو ہے بے شک کا لفظ چل رہا ہے، ظالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بدلہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے لفظ ہیں جن کو ہم اردو میں قرآن سے لے کر اردو زبان میں شامل ہم نے کیے، اور پھر ہمیں جو ہے ڈرایا جاتا ہے۔ اصل خباثت یہ ہے ان کی کہ کہیں لوگوں کو جو ہے قرآن کی سمجھ نہ آ جائے، اور یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہمارا گریبان نہ پکڑیں گے، مولوی صاحب تمہیں ترجمہ میں نہیں آتا، تم امام کس خطیب کیسے بن گئے؟ اصل بات یہ ہے، اور یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ فرمایا بے شک ظالمین بدلہ، برا ہے واسطے تمام ظالموں کے بدلہ، جنہوں نے مجھے چھوڑ کر
غیروں کو میرے علاوہ کو دوست بنا لیا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، جنہوں نے اپنے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا۔ ایسے ظالموں کا بدلہ بہت برا ہے، ان کی جہنم میں سزا ہوگی اس کی، کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں یہود و نصارہ جو ہے ان کو اپنے دوست بنایا تھا، ان کے نقش قدم پہ چل پڑے، ان کے غلام بن گئے، ان کے یسر بن گئے تم۔ میں کس طرح سمجھا سکتا ہوں؟ معمولی سا آدمی ہوں میں، تو نہ کوئی عالم ہوں نہ مفتی ہوں، جتنا مجھے اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے میں اپنا زور لگاتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ قوم پر ایسی جو ہے بجھارت مسلط کی ہے ان جعلی علماء اور مفتیوں نے، کہ اللہ ہی ہے بہتری کرے، ورنہ کوئی بہتری والی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اسی وجہ سے ہم رو رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کو سے پیچھا چھڑا دے، لیکن وہ نہیں سن رہا ہماری۔ وہ کہتا ہے یہ تمہارا اپنا قصور ہے، کیوں ان کو ووٹ دیے؟ ان بدماشوں کو ووٹ دے کر تم نے کرسیوں پر کیوں بٹھایا؟ اس بات کو بھی ہم نہیں سمجھ رہے، دھڑا دھڑ ووٹ دے رہے۔ یہ قرآن سے جو روگردانی ہے ہماری مساجد میں، کہ رٹا لگوا رہے ہیں، قرآن جو ہے سمجھا کر نہیں پڑھا رہے لوگوں کو، اللہ ناراض ہے ہم سے۔ فرمایا ما اشہدتہم، نہیں حاضر کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو جو میرے علاوہ تم جن کو دوست بناتے ہو، میں نے نہیں حاضر کیا، ما اشہدتو، نہیں میں نے گواہ بنایا یا حاضر بنایا ہم ان کو، خلق السماوات، پیدا کرنے کے وقت تمام آسمانوں کے، والارض، تمام زمینوں کے۔ جب میں نے زمین و آسمان بنائے جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنے دوست کہتے ہو، میں نے ان کو جو ہے زمین و آسمانوں کی زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کے موقع پر میں نے ان کو نہیں حاضر کیا، نہیں ان کو جو ہے میں نے گواہ بنایا۔ یہ تو تھے نہیں اس وقت، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں اس وقت، تم ان کو میرے علاوہ اپنے محبوب اور دوست بناتے ہو۔ فرمایا ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی میں نے گواہ بنایا ان کو پیدا کرنے ان کی جانوں کے موقع پر، میں نے ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا، کوئی میں نے ان سے رہنمائی نہیں دی، کوئی میں نے ان کو اس ان کے جانوں کے موقع زندگی پیدا ہونے کے بعد میں نے ان کو کوئی گواہ نہیں بنایا۔ یہ کس طرح میرے خلاف جو ہے میرے علاوہ لوگوں کو یہ دوست بناتے ہیں۔ وما کنت، اور نہیں ہوں میں متخذہ پکڑنے والا، المضلین، حقیقی گمراہوں کو، آزودہ اپنا مددگار، جو میرے پیغمبر میرے دین کے دشمن ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والوں کے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان میں سے کسی المضلین، حقیقی گمراہوں میں سے کسی کو بھی آزودہ اپنا مددگار نہیں بنایا۔ آزودہ کے معنی بازو، مددگار۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کسی ترجمے کو اٹھا کر دیکھ لیں، میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا، اللہ مجھے توفیق ہی نہ دے غلط بیانی کی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گمراہوں کو اپنا جو ہے مددگار نہیں بنایا، تو ہمیں کیوں نہیں یقین آتا اللہ کی بات پر؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہمیں کیسا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ کوئی اثر ہی نہیں ہے ہم پر اللہ کی بات کا۔ وَيَوْمَ، اس دن، یقول، وہ کہے گا، نادو، پکارو، آواز دو، شرکائی، میرے شریکوں کو، الذین، جن کو زعمتم، تم خیال کرتے تھے۔ اللہ مشرکین سے قیامت کے دن کہیں گے کہ اپنے شریکوں کو جن کو میرے شریک بناتے تھے، میری حکمرانی میں، میری ذات میں، میری صفات میں داخل کرتے تھے، بلاؤ ذرا آج ان کو، آواز دو ان کو، اگر تمہاری مدد کریں۔ فدعوہم، پس وہ پکاریں گے، آواز دیں گے ان کو، فلم یستجیبوا، پس نہیں وہ جواب دیں گے، ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، جواب انہوں نے کیا دینا ہے؟ فرمایا یوم یقول، اس دن اللہ رب العزت کہیں گے، نادو، بلاؤ،
निदा मुनादी, मुनादी के मानी बुलाना, निदा लफ्ज़ निदा जो है बुलाना, शुरकाई बुलाओ मेरे शरीकों को, अल्लाज़ीना जिनको तुम ख्याल करते थे, फ़दाओ हम पस वो मुशरिक क़यामत के दिन उनको बुलाएंगे, फ़लम यस्तजीबू पस नहीं वो जवाब देंगे, दाहम वास्ते उनके शरीक उनको कोई नहीं जवाब देंगे, हज़रत फ़िक्र ना करो मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। सबको तो अपनी अपनी पड़ी हुई होगी। पैगंबर कहेंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, या मेरे रब मुझ पे मेरे हाल पे रहम फरमा। और ये अल्लाह के बागी जो है ये बोल सकेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लोगों को गुमराह करते हैं, वजअलना बैनहुम मौबिका, और बना देंगे हम दरमियान उनके मौबे का हलाकत, हम इनको हलाकत में डाल देंगे, मुशरिकीन को और इनके वो जिन्होंने इनको गुमराह किया, शिरक पे लगाया, उन सब को हम जो है हलाकत में डाल देंगे, जहन्नम में डाल देंगे। वराल मुजरिमून, और देखेंगे तमाम मुजरम अन्नारा ख़ास आग को, यानी जहन्नम को, फ़ज़न्नु पस वो यकीन कर लेंगे, अन्नहुम के बेशक वो वाक़िऊ गिरने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं, हाँ उस आग में। जब मुजरमीन को जहन्नम दिखाई जाएगी तो उनको यकीन आ जाएगा कि आज हम इस जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। वलम यजदू, और नहीं वो पाएंगे, अनहा उस जहन्नम से, मसरफ़ा कोई फिरने की जगह, उनको जहन्नम के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ जो है ये इस जगह को छोड़कर किसी और जगह चले जाए, वो जा ही नहीं सकते। अल्लाह की जो है पुलिस फरिश्ते वो किसी को इधर उधर होने ही नहीं देंगे। बड़ी सख्त पुलिस है अल्लाह ताला की, बड़ी ताकतवर पुलिस है। ज़रा सी उंगली किसी मुजरिम को लगा दे तो सैकड़ों जो है वो कलाबाजियाँ खाकर जो है कहीं का कहीं गिर जाए, वो इतनी ताकत है फरिश्तों के अंदर। फरमाया अब क्या करूँ जी, अगला रुकू पढ़ दूँ या छोड़ दूँ? उसमें लफ्ज़ मुश्किल कोई नहीं, मेरा ख्याल में पढ़ देता हूँ। वला कदर, अलबत्ता ताकि सरफना बदल बदल कर बयान किया हमने, फ़ी हाज़िल कुरान, बीच इस ख़ास कुरान के, लिन्ना से वास्ते तमाम लोगों के, मिन कुल्ले मसल हर मिसाल को, हर बात को, हमने कुरान में हर बात को जुमले बदल बदल कर आसान बनाकर हमने हर बात को इस कुरान में बयान किया। लेकिन ज़ालिम फिर भी ये लोगों को यही कहते हैं कि कुरान बड़ा मुश्किल है, कुरान को न पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं, 18 रूम के बगैर तुम नहीं पढ़। इस कदर 100% लानत पड़ गई इन पर, झूठ बोलते हैं। अल्लाह फरमाता है वला का सरफ़ना फ़ी हाज़िल कुरान, अलबत्ता कि फेर कर हमने बयान कर दिया फ़ी हाज़िल कुरान, बीच इस ख़ास कुरान के, लिन्नास से वास्ते तमाम लोगों के, मिन कुल्ले मसल हर मिसाल को, हर बात को हमने आसान बनाकर जो है उसको बयान किया इस कुरान के। ये ज़ालिम जो है लोगों को यही कहते हैं कुरान बड़ा मुश्किल। वह कानल इंसान, और है इंसान अक्सर शैन, ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा ना झगड़ने वाला, ये झगड़ालू बन गया है, बग़ैर इतना जाहिल हो गया, बग़ैर दलील के ही जो है वो उसने झगड़ा डाल रखा है अल्लाह के आसमानी दीन के ख़िलाफ़। फरमाया वमा मना अन्नास, और नहीं रोका लोगों को, योमिनु ये कि वो ईमान लाएँ, इस जाअहुमुल हुदा, जब आ गई उनके पास हकीकी हिदायत, सच्ची हिदायत। वह यस्तगफिरू, और रोका कि वो बख्शिश मांगे रब्बम, अपने रब से। अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों को ईमान अल्लाह की सच्ची हिदायत पर जो है जब वो आ गई, उस पर ईमान लाने और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने से किस चीज़ ने रोका है? इल्ला मगर अंतातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, ये कि आ जाए उनके पास तरीका पहले लोगों का। जब तक पहले लोग जो थे वो जब हलाक हुए उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए, जब तक जो है उन पर हलाकत नहीं आ गई। जैसा फ़िरौन का जिक्र आता है कि जब वो गोते खाने लगा
تو اس وقت اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ پہلے نہیں وہ ماننا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا وہ۔ جب عذاب نے آ پکڑا ہے پھر اس نے کہا کہ اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بہت بڑا سرکش اور باغی نافرمان بنا پھرتا تھا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں کو جو ہے جب ان کے پاس سچی ہدایت آ گئی ہے تو لوگوں کو ایمان لانے سے اور اللہ سے بخشش مانگنے سے روکا اگر ہے کسی چیز نے تو وہ یہ چیز ہے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے، یعنی اللہ کا عذاب آئے، عذاب کو دیکھ کر پھر مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ فرمایا انتاتیہم، یہ کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین، طریقہ پہلے لوگوں کا، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس خاص عذاب، قبلا، ان کے سامنے۔ جب تک ان کے سامنے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا نہیں مانیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا بادل بن کر۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ لو اللہ کا عذاب، وہ کہا نہیں یہ تو بادل ہے، عذاب نہیں ہے بادل ہے۔ آخر دم تک انکاری رہے، اور یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم اتنے سرکش اور باغی ہو چکے ہیں، کسی بھی دلیل کو ہم نہیں مانتے، اور اس وقت مانیں گے جب اللہ کے فرشتے جو ہے پکڑ لیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری حالت بھی ان قوموں سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہے، ہم پر اثر ہی کوئی نہیں، اور اثر ہو بھی کیا کیوں؟ ہماری مساجد میں قرآن جو ہے اللہ کی کتاب پڑھائی ہی نہیں جاتی، وہاں تو فرقوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یا قرآن کو رٹا لگایا جاتا ہے بغیر سمجھے، تو ہماری اصلاح کیسے ہو جو؟ فرمایا وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم حقیقی پیغمبروں کو الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والے بنا کر، منذرین، اور ڈرانے والے بنا کر۔ ہم پیغمبروں کو جو ہے بھیجتے ہیں تو لوگوں کو، نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تمہارے لیے تمہاری نیکیوں کا بدلہ جنت ہے اگلے دنیا میں، اور ڈرانے والے بنا کر کہ اگر تم نے رب کی نافرمانی کی، کفر و شرک منافقت اختیار کی تو تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بالباطل، ساتھ حقیقی جھوٹ کے، جھوٹی دلیلیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے مذاہب گھڑ کر، جھوٹے فتوے گھڑ کر، جھوٹی تاریخ، جھوٹی تفسیریں گھڑ کر جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ سن کے دیکھ لیں، فلاں امام نے یہ کہا، میرے امام نے یہ کہا، تیرے امام نے یہ کہا، اماموں کے حوالے ہیں، اللہ کے رسول کا حوالہ نہیں ہے۔ جبکہ سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کسی معاملے میں تنازع جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ کے رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیصلہ کرنے والی دو شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا پیغمبر۔ لیکن آپ میڈیا پہ اپنی کانوں سے سن لیں، آپ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، جبکہ اللہ کہتا ہے تمہارا جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرواؤ۔ ہر فرقہ جو اپنے اماموں کی بات کرتا ہے، اپنے فرقے کے جو اعلیٰ ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، ان کی بات کرتا ہے، ان کی دلیل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ خالص اسلام جو ہے اس کو لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں اپنی کلاسوں میں کہا کرتا تھا بچوں کو، بتاؤ ابو بکر صدیق جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں ان کو بتاتا کہ یہ کیوں نہیں تمہیں یاد؟ اس لیے کہ ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا، ان کی کنیت جو تھی وہ ابو بکر تھی۔ کنیت اتنی استعمال ہوئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا اصل نام کیا ہے۔ یہی آج ہمارے معاشرے میں یہ ان 72 فرقوں کے جو ہے جھوٹے
مذاہب جو ہے اس قدر جو ہے یہ پھیل چکے ہیں کہ اللہ کی قرآن کی بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلہ ہم نے اللہ کے رسول سے کروانا ہے. کسی مولوی، کسی فرقے سے، کسی کی تفسیر سے، کسی کے فتوے سے، کسی کی تاریخ سے، کسی کے جعلی مذہب سے ہم نے فیصلہ نہیں کروانا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھو قرآن تو ہمارا سلیبس ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری مذاہب میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. فرمایا وہی جادل الذین، اور جھگڑا کرتے ہیں بول جنگ و جدال. جدال لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، جنگ و جدال. جدال کے معنی جھگڑا، جنگ. وہی جادل، مجادلہ. مجادلہ کے معنی آپس میں بحث کرنا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا بالباطل، ساتھ جھوٹ کے، حقیقی جھوٹ، جھوٹی دلیلیں، جھوٹے مذاہب، جھوٹی تفسیریں، جھوٹے فتوے، جھوٹی تاریخ کے ساتھ حق کو دبایا جا رہا ہے. قرآن کی بات نہیں کرتے، نبی کی فرمان کی بات نہیں کرتے. میری تفسیر یہ کہتی ہے، میرے ملا یہ کہتا ہے، میرا اعلیٰ حضرت یہ کہتا ہے، میرا مولوی کا فتویٰ یہ کہتا ہے، میری حنفیت یہ کہتی ہے، میرا امام یہ کہتا ہے. بس یہی کچھ ہے. چھوڑ دیا ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا لِيُدْحِضُوا، تاکہ وہ مٹا دیں، بہی، ساتھ اس جھوٹ، باطل کے، جھوٹ کے، الحق کا، حقیقی سچ کو. یہ ظالم جو ہے جھوٹی من گھڑت جو ہے دین، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی تفسیریں جو ہے ان کے ذریعے حق کو یدحضوا، مٹانا چاہتے ہیں. لیکن حق جو ہے جھوٹی دلیلوں سے نہیں مٹے گا. فرمایا لِيُدْحِضُوا، تاکہ وہ مٹا دیں، بہی، ساتھ اس باطل کے، حقیقی جھوٹ کے، الحق کا، حقیقی سچ کو. وَاتَّخَذُوا، اور پکڑا انہوں نے آیاتی، میرے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جو وہ ڈرائے گئے، ہُزُوًا، مذاق. ان لوگوں نے میری آیتوں کا مذاق بنایا اور جن برے انجاموں سے، جہنم کی سزاؤں سے، قبر کی سزاؤں سے ان کو ڈرایا گیا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. بجائے اس کے کہ وہ میری آیتوں کو، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو اور جہنم کے ذکر کو، اور جہنم کی تکلیفوں کو وہ مان لیتے، انہوں نے دونوں کا مذاق اڑایا. فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے ذکر، جو نصیحت کیا گیا، بے آیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، رب ہی، اپنے رب کے، جو اپنے رب کی نصیحتوں، فیصلوں، حکموں کو جو نصیحت کی جاتی ہے ان کو جو ہے فَأَعْرَضَ، پس وہ منہ پھیر لیتا ہے، عنہا، ان سے. جس کو اللہ کے حکم، فیصلے، نصیحتیں، جو رب ہے اس کائنات کا، جب اس کی نصیحتیں اس کو کی جاتی ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. فرمایا ان سے بڑا، من اظلم، کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن، ان لوگوں سے ذکر، جو نصیحت کیے جاتے ہیں، آیات رب، ساتھ اپنے رب کے حکموں کے، فیصلوں کے، فَأَعْرَضَ مِنْهَا، پس انہوں نے منہ پھیر لیا ان نصیحتوں سے. جس نے اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں سے منہ پھیرا، اس سے بڑا کوئی شخص جو ہے وہ ظالم نہیں ہے. وہ نسیا، اور وہ بھول گیا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، یدا ہو، اس کے ہاتھوں نے، جو اس کے ہاتھوں نے ظلم، لوٹ مار، بد کرداری، برے کرتوت جو آگے انہوں نے بھیجے ہیں آخرت کے لیے، وہ اس کو بھولا بیٹھا ہے. اس کو کچھ یاد نہیں ہے کہ میں اتنے ظلم کر رہا ہوں اس قوم کے ساتھ، اس امت کے ساتھ. اس کو یاد ہی نہیں ہے. وہ ایسا بدماش بن گیا ہے، ایسا ظالم بن گیا ہے کہ اس کو اپنے ظلم جو ہے وہ یاد ہی نہیں ہے. وہ ظلموں کو بھی جو ہے وہ نیکی ہی سمجھتا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ سمریوں کے علماء جو ہے، جو مفتی ہیں جعلی، یہ سارے عبادت کر رہے ہیں سمریوں کے ذریعے. یہ عبادت میں مصروف ہیں. ان سے بات کر کے دیکھو تو کہتے ہیں ہم تو جو ہے منافقین کی طرح کہتے ہیں، ہم تو مصلح، اصلاح کرنے والے اس ملک کی، کیونکہ میں کہ ملک کو برباد کر کے رکھ دیا.
فرمایا ونسیا، اور وہ شخص بھول گیا، جو شخص بھول گیا ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے۔ یہ بہت بڑا ظالم ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے کہ میں آخر کے لیے گناہ بھیج رہا ہوں، ظلم بھیج رہا ہوں، لوٹ مار بھیج رہا ہوں، منافقت شیطانیت بھیج رہا ہوں، دھوکہ فراڈ بھیج رہا ہوں، آگے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جھوٹے دین بھیج رہا ہوں۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے اکنتاً پردہ، یہ ہمارے دین سے پھر گئے ہیں، اللہ کی آیتوں نصیحتوں کو سن کر اعرض عنہا، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ جو ہے وہ ڈال دیا، ان کے کفر انکار کی وجہ سے ہم نے ان کے دل جو ہے وہ ڈھانپ دیے ہیں، ہماری ہدایت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنی ہدایت کے لیے اللہ نے جو ہے ان کے دل ڈھانپ دیے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ڈھانپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ ہدایت لینا چاہتے ہیں اللہ نے ان کے دل جو ہے وہ ڈھانپ دی، نہیں۔ جب انہوں نے کفر کیا ہے، جب انہوں نے اللہ کی آیات سے منہ پھیرا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ڈھانپ دیا ہے۔ این یفقہو ہو، یہ کہ وہ سمجھ سکیں اس قرآن کو۔ وفی آذانہم، اور بیچ ان کے کانوں کے وقرن بوجھ ہے، ان کے کان جو ہے بند ہیں اللہ کے آسمانی حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو سننے سے، نہیں سنتے ان کے کان۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ جب علماء اور مفتی نہیں اللہ کے دین کی کوئی بات کو قبول کرتے تو لوگ جو ہے جاہل جو ہیں وہ کو کس طرح قبول کریں گے؟ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ دعوت دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، اِلَى الْهُدَىٰ، طرف حقیقی ہدایت کی، الف لام لگا، حقیقی ہدایت کون سی ہے؟ یہ اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر۔ فلن یہتدوا، پس ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، اذن اس وقت، ابدا کبھی بھی۔ فرمایا جنہوں نے اللہ کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں سے اعراض کیا ہے، اعرض عنہا، منہ پھیر لیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو دعوت دیں طرف حقیقی ہدایت کی، فلن یہتدوا اذن ابدا، پس ہرگز نہیں وہ ہدایت حاصل کریں گے، اذن اس وقت، ابدا کبھی بھی۔ جنہوں نے ایک دفعہ منہ پھیر لیا اللہ کے آسمانی دین سے اور جو ہے جھوٹے دینوں کے پیچھے پڑ گیا، اب وہ جھوٹے دینوں کو چھوڑ کر حق کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، رب آپ کا بہت زیادہ، حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، حقیقت میں بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ اللہ نے پھر بھی انسانوں کو، گمراہوں کو جو ہے اپنی طرف بلایا ہے کہ جو کچھ کر چکے ہو مجھ سے معافی مانگ لو، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ کتنا مہربان ہے اللہ، جو اس کی باتوں، حکموں، فیصلوں سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ اپنی سرکشی اور گمراہی چھوڑ دو، میں تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے ان کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ ان کو ترغیب دی ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، چھوڑ دو میری مخالفت، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم پہ اپنی رحمت نازل کروں گا۔ لو یؤاخذ اللہ، اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ ہم ان کو بما، بسبب اس کے کسبوا، جو انہوں نے کسب کیے، کمایا، عمل کیے، برے عمل کیے، لعجل لهم العذاب، البتہ جلدی لے آئے واسطے ان کے خاص عذاب۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا چاہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے تو فوراً اپنا عذاب لا سکتا ہے۔ بل لہم موعد، اللہ فرماتے ہیں بلکہ بعد سے ان مجرموں کے موعد، ایک وعدہ ہے، قیامت کا وعدہ، کہ میں تمہارے حساب کتاب تمہارا قیامت والے دن کروں گا۔ نہیں یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دون سوائے اس اللہ کے، موئلہ، کوئی پناہ کی جگہ۔ قیامت کے دن کسی کو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ جو بھی اللہ کا سرکش باغی ہوگا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا صفوں میں، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔
کہ وہ بھاگ کر وہاں چھپ جائے جا کر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پکڑ سے بچ جائے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ تمام بستیاں اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما جب ظلموا، انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے ظلموں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ انہوں نے میری زمین پر ظلم جو ہے وہ انہوں نے مسلط کر دیا تھا۔ یہ کافروں کا فتنہ ظلم ہے، یاد رکھو، یہ کافروں کا فتنہ جو ہے شیطانی جمہور، یہ ظلم ہے۔ اللہ کا حق جو ہے وہ اللہ کا آسمانی کتاب قرآن ہے، جس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا۔ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا حق ہے، اللہ کے آسمانی دین کا حق ہے نافذ کرنے کا۔ اور جو اللہ کا حق جو ہے اس کو پرے کر کے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ویڈیو پر کوئی یہ علماء مفتی جواب دیں دلیل کے ساتھ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ بات غلط ہوئی میں معافی بھی مانگ لوں گا۔ یہ زمین اور مخلوق پر حق اللہ کے آسمانی دین کا ہے، کافروں کے فتنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا بل لہم موعد، بلکہ بعد سے ان کے ایک وعدہ ہے، لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ سوائے اس اللہ کے، موئلہ، کوئی پناہ کی جگہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ تمام بستیاں اہلکنا، ہم ہلاک کیا ہم نے جن کو لما جس وقت ظلم، انہوں نے ظلم کیا اللہ کی زمین پر، جب انہوں نے اللہ کا قانون توڑا، نافرمانیاں، سرکشیاں، بغاوتیں اختیار کی، لوگوں کے حقوق لوٹے، جیسا آج ہم لوٹ رہے ہیں، اسمبلیوں والے لوٹ رہے ہیں، کرسیوں والے لوٹ رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، حق تلفی ہے اللہ کی مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا لما ظالموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم، اور بنایا ہم نے بعد سے ان کی ہلاکت کی جگہ، موعدہ، وعدہ کی جگہ، بنایا ہم نے ان کی ہلاکت کو موعدی، وعدے کی جگہ۔ ہم قیامت کے دن جو ہے ان کو جو ہے ان کے جو ہے ان اعمال کا حساب لیں گے، اور ان کے ہلاکت کے لیے بھی ہم نے موعدہ، ایک وعدہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے کہ کس قوم پر کس وقت جو ہے ہلاکت آئے گی، کس شخص پر کس وقت ہلاکت آئے گی، یہ بھی ہم نے جو ہے مقرر کر دیا۔ لو جی میں جلدی کوشش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے واسطے تمام فرشتوں کے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، واسطے آدم علیہ السلام کے، فسجدوا، پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ ابلیس تھا جنوں میں سے، ففسق، پس اس نے نافرمانی کی، عن امر، حکم سے، رب ہی، اپنے رب کے، افتتخذونہ، کیا پس تم پکڑتے ہو لوگوں، اس ابلیس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ ابلیس اس کی اولاد دشمن ہے واسطے تمہارے، بیسا برا ہے، للظالمین، واسطے تمام ظالموں کے، بدلہ، ظالموں کا بدلہ جو ہے وہ بہت برا ہوگا، جہنم۔ ما اشہدتہم، نہیں حاضر کیا میں نے ان کو، خلقہ، پیدا کرنے کے موقع پر، السماوات، تمام آسمانوں کو، والارض، زمینوں کو، ولا خلقہ انفسہم، اور نہیں میں نے گواہ بنایا ان کو، حاضر کیا ان کو پیدا کرنے ان کی جانوں کے موقع پر۔ وما کنت، اور نہیں ہوں میں، متخذ المضلین، پکڑنے والا حقیقی گمراہوں کو، عضدا، اپنا مددگار۔ ویوم یقول، اور اس دن وہ اللہ کہے گا، نادو، پکارو، شرکائی، میرے شریکوں کو، الذین، جن کو زعمتم، تم خیال کرتے تھے، فدعوہم، پس وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا، پس وہ نہیں جواب دیں گے۔ مشرکوں کو، ان کے جن کو شریک بناتے تھے ان کو مشرک بلائیں گے، وہ جواب ہی نہیں آئے گا کوئی بھی۔ فرمایا فلم یستجیبوا، پس نہیں وہ جواب دیں گے، لہم، واسطے ان کے، وجعلنا بینہم، اور بنا دیں گے ہم درمیان ان کے، موبے کا، ہلاکت، پھر ہم دونوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے۔ والمجرمون، اور دیکھیں گے تمام مجرم لوگ، النار، خاص آگ کو، جہنم کی آگ کو، فظنوا، وہ یقین کر لیں گے، انہم، کہ بے شک وہ مواقع، گرنے والے ہیں، اس جہنم میں، ولم یجدوا، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، اس آگ سے، مصرفا، پھرنے کی کوئی اور جگہ، وہاں سے کوئی کہیں نہیں جا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ کہ بدل کر بیان کیا ہم نے، فی ھذا القرآن، بیچ حقیقی قرآن کے، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، من کل مثل، ہر چیز کو، ہر مثال کو، ہر بات کو، وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے یہ انسان اکثر زیادہ، شیء، چیزوں میں، زیادہ جھگڑالو،
وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائے جاءہم الہدیٰ جب آ گئی ان کے پاس حقیقی ہدایت، سچی ہدایت، فیستغفروا اور یہ کہ وہ بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے، الا مگر ان یہ کہ تاتیہم آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلے لوگوں کا، اور یاتیہم یا آ جائے ان کے پاس العذاب و خاص عذاب قبولا ان کے سامنے، لوگوں کو جو ہے ایمان لانے سے، اللہ سے بخشش مانگنے سے اس چیز نے روکا ہے کہ جب تک ان پر پہلی امتوں کا عذاب نہیں آئے گا اور اس وقت وہ عذاب دیکھ کر مانیں گے، ہم بھی عذاب دیکھ کر ہی مانیں گے۔ وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم بھیجتے تمام پیغمبروں کو الا مبشرین مگر ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے بنا کر، منذرین اور ڈرانے والے بنا کر، وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ کافروا بالباطل ساتھ حقیقی جھوٹ کے، جھوٹی دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا تاکہ وہ ہلاک کر دیں بے ہی ساتھ اس جھوٹ کے الحق حقیقی سچ کو، وَاتَّخَذُوا انہوں نے پکڑا آیاتی میری آیتوں کو، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، وَمَا أُنذِرُوا اور جس سے وہ ڈرائے گئے ہُزُوًا مذاق، انہوں نے میری باتوں کو، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں اور جس جہنم سے جو ہے اور جہنم کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا ان کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ ومن اظلم کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے ذکر جو نصیحت کیا جائے بے آیات ربی ساتھ نصیحتوں اپنے رب کی کہ فاعرض پس وہ منہ پھیر لے عنہا ان نصیحتوں سے، ونسی اور وہ بھول جائے ما قدم جو کچھ اس نے آگے بھیجا، یدا ہو اس کے دونوں ہاتھوں نے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، میں اگلے جہان کے لیے ظلم کی سزا جو ہے اب خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا ہوں، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اللہ فرماتے بے شک ہم نے بنا دیا، ہم نے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، کن کے دلوں کے؟ جنہوں نے اللہ کی نصیحتوں سے آرزا منہ پھیرا، کیا بنا دیا؟ اکنتاً پردہ، جب انہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ہم نے ان کے دلوں کو پردہ ڈال دیا تاکہ ہماری ہدایت جو ہے ان کے دلوں میں جا نہ سکے، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کی ہدایت سے منہ ہی پھیر لیا۔ فرمایا ان یفقہوا ہو یہ کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وفی آذانہم اور بیچ ان کے کانوں کے وقرن بوجھ ہے، وان تدعوہم اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بلائیں، دعوت دیں الی الہدیٰ طرف حقیقی ہدایت کی، فلن یہتدوا پس ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے اذن اس وقت ابدا کبھی بھی۔ یہ جو اللہ کی ہدایت سے منہ پھیرنے والے ہیں اور اپنے انجام کو بھلا دینے والے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، کون سا ظلم اکٹھا کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ دعوت دیں حقیقی ہدایت، اللہ کی آسمانی ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذن ابدا پس ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی، یہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ اور رب آپ کا حقیقی طور پر بہت زیادہ بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ خاص رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم اگر وہ پکڑ لے ان کو مجرموں کو بما بسبب اس کے جو کسب انہوں نے کسب کیے، لعجل لہم العذاب البتہ جلدی کرے لہم واسع ان کے العذاب خاص عذاب کی، اللہ چاہے تو فوراً ان کو پکڑ سکتا ہے اپنے عذاب کے ذریعے، بل لہم بل واسع ان کے موعد نے ایک وعدہ ہے، لن یجدون ہرگز نہیں وہ پائیں گے من دونہ ہی سوائے اس کے موعدہ کوئی پناہ کی جگہ، قیامت کے دن کسی کو اللہ سے دور کوئی چھپ جانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو لما جس وقت ظلم انہوں نے ظلم کیے، وجعلنا اور بنایا ہم نے لمہلکہم واسع ان کی ہلاکت کے موعدہ ایک وعدے کی جگہ یا وعدہ۔ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔